بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجذوب درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑاہی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا، تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑاہی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ مجذوب کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر۔ مجذوب حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مجذوب کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن مجذوب کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ مجذوب چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلنے ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں مجذوب کو پیش کر دی۔ مجذوب نے گرم گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتے ہوئے آگے چل دیا۔ مجذوب کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نو بیاہتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یک بارگی اچانک اس مجذوب نے بارش کے گدلے پانی میں ایک زور سے لات رسید کی کہ پانی اچھلتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگوتا گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس مجذوب کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حقیقت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ مجذوب ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے مجذوب کو چھڑانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاریاں دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ مجذوب کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا مجذوب تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب مجذوب کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے مجذوب نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک واہ! کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا مجذوب ایک بار پھر اپنے راستے میں چل دیا اور دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے مجذوب کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ضرور اس مجذوب نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ چند منجلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر مجذوب کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں،
جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ وہ مجذوب کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس مجذوب نے حاضرین میں سے انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ مجذوب نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے۔ مجذوب نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ یہ عورت اس نوجوان کی محبوبہ تھی اور اس سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کی محبوبہ کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی معشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان یہ بات سن کر مجذوب نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، پس خدا کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبروت سے گھبراتا ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے محبوب کا بدلہ لے لیا۔